وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلٹ. آپ نے سکھ کمیونٹی کو یہ والا اتنا اچھا سٹیپ دے کے ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے آپ نے اپنے حق میں کر لیا، تو وہ کبھی بھی آپ سے ان چیزوں پہ لڑیں گے نہیں. آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کا ریلیٹڈ ٹو کرتارپور، جس میں ہمارے سکھ بھائی بہنوں کے پہلے گرو تھے گرو نانک صاحب. انہوں نے کرتارپور کو مطلب بنایا 1504 میں، اور ریور راوی جو لاہور کا جو ایک مشہور دریا ہے اس کے کنارے پہ. تو یہ موٹی موٹی چیزیں تو سب کو آئیڈیا ہوگا اس کا آلریڈی کرتارپور کے بارے میں، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اسٹریٹجیکلی وہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر لائٹ ڈالوں گا. جیسے ایک آئیڈیا، مطلب ایک ایسٹیمیشن اگر ہم لگائیں کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ڈے ون سے سنس پارٹیشن 1947 سے ایک کولڈ وار چلتی رہتی ہے. پاکستان جو کام کرتا ہے یا پاکستانی ملٹری فورسز یا ڈیفنس فورسز جو کام کرتی ہیں یا گورنمنٹ جو کام کرتی ہے وہ انڈیا اسپیسیفک کرتی ہے، اور انڈیا جو کام کرتا ہے وہ پاکستان اسپیسیفک کرتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ جو انڈیا پاکستان کا جو بارڈر ہے وہ تقریباً سب سے لمبا ایکٹیو ڈیفنس لائن ہے، مطلب ایک ایکٹیو بارڈر ہے کہ ایک دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو اپنے دشمن سمجھتے ہیں، اور کافی جنگیں بھی ہو چکی ہیں بیچ میں. تو اگر ہم اس میں فیکٹس میں جائیں تو تقریباً 3300 کلومیٹر کا بارڈر بنتا ہے انڈیا پاکستان کا، اور انڈیا نے تقریباً 50,000 سے زیادہ فلڈ لائٹس لگائی ہوئی ہیں صرف اسی بارڈر لائن پہ. کہ اور وہ اتنی زیادہ فلڈ لائٹس ہیں یہ والی کہ آپ کو مطلب کافی ہائٹ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک لائن پوری نظر آتی ہے کہ پیلے رنگ کی سوڈیم لائٹس نظر آ رہی ہیں آپ کو، اور وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے. تو آج جنگیں بھی ہو گئیں، سارا کچھ ہو گیا، لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ ابھی تک بینگ سائز میں چھوٹا ہونے سے پاکستان، اور انڈیا سائز میں بھی بہت بڑا ہے، آبادی میں بھی بہت بڑا ہے، جتنی پاکستان کی پاپولیشن ہے ٹوٹل اس سے زیادہ تقریباً انڈیا میں مسلمان بستے ہیں. تو بائی فورس تو ہم نہیں مطلب کچھ بھی کر سکتے. تو وہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ انٹیلیجنس سکسیس کتنی ہے کہ کرتارپور جیسا کوریڈور سکسیسفلی بنا لیا. حالانکہ انڈیا نے کافی کوششیں کی کہ یہ نہ بنے، یہ مطلب اس طرح نہ، لیکن چونکہ مطلب پاکستان ایک امن کے راستے پہ، پیس کے راستے پہ چلنے کا وہ حامی ہے، تو پاکستان اس چیز پہ کبھی بیک فٹ نہیں ہوا. تو یہ کرتارپور آج کی سٹوری نہیں ہے. کرتارپور بہت عرصے سے چل رہا تھا کہ جی جس طرح وہ نواز شریف نے شروع کیا تھا کہ لاہور اوپن کر دیں گے، چونکہ وہ لاہور کا تھا اور اس کے جو پیچھے آباء و اجداد تھے وہ بھی مطلب لاہور میں آگے سیٹل ہوئے، تو اس کی پوری کوشش تھی لاہور میں. تو یہ 98 سے چیزیں شروع ہوئیں اس کے بعد پھر وہ نہیں آگے اس کو پریکٹیکلی کر سکا. پھر 2001 میں جنرل مشرف صاحب آئے، انہوں نے یہ جو پاکستان گردوارہ پربندک کمیٹی کا جو چیئرمین تھا اس ٹائم لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر صاحب، ان کو گو ہیڈ دیا کہ جی یہ کرتارپور والا کوریڈور بنانا چاہیے، اور اس سے ہمارے جو سکھ بھائی بہن ہیں وہ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوں گے. اور سکھوں کے اوپر کیوں فوکس کیا گیا؟ کیونکہ سکھوں کی جو بیسیکلی جو نیشن ہے آل اکراس دا ورلڈ اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل مطلب تقریباً 3-3.5 کروڑ ان کی پاپولیشن ہوگی، اور جس میں سے تقریباً 2.5-2.5 کروڑ انڈین پنجاب میں بستے ہیں. تو اب یہ دیکھیں ٹوٹل جو اس کی لینتھ ہے، اگر آپ پاکستان انڈیا بارڈر کی بات کریں تو 3,300 کے قریب بنتی ہے، جس میں سے جو انڈین پنجاب ہے جو پاکستان کے ساتھ ملتا ہے وہ تقریباً 550 سے 600 کلومیٹر کے بیچ میں انٹرنیشنل بارڈر پاکستان کے ساتھ ملتا ہے. جیسے پاکستان میں جو شہر ہے لاہور ہو گیا، قصور ہے، سیالکوٹ ہے، یہ ایریاز مطلب پاکستانی پنجاب کے اندر ہے. اسی طرح انڈین پنجاب میں جو مین جو سٹیز ہیں وہ ہے گرداسپور ہے، جس کے اندر یہ جو کرتارپور کا جو ایریا وہ بھی بیچ میں پایا جاتا ہے، بٹالہ ہے، بٹنڈا ہے، امرتسر ہے، جلندھر ہے، ہوشیارپور ہے. تو یہ جو انڈین پنجاب ہے یہ ہماچل پردیش اور ہریانہ کے بیچ میں یہ ایریا بنتا ہے. تو مطلب اب میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ وہ ریڈ کلف نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن پوائنٹ از کہ انڈین پنجاب اور جو پاکستانی پنجاب ہے وہ آپس میں ان کا بارڈر کامن ہے، اور پاکستان کی مطلب ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے پوری کوشش تھی کہ جو سکھ کمیونٹی ہے، جس کے آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 15 پاپولیشن
15% آف دا آرمی وہ سکھوں پہ مشتمل ہے. یعنی جو سکھ سولجرز ہیں، آفیسرز ہیں، وہ تقریباً 15% وہ اس کی ٹوٹل جو اسٹرینتھ ہے جو آرمی ایلیٹ ڈویژنس کے اندر وہ سکھوں کی ہے. تو یہ اچھی لڑاکی قوم ہے، غیرت مند قوم ہے. تو مطلب کیوں لڑا جائے ان سے؟ مطلب فار واٹ؟ مطلب کوئی بیک گراؤنڈ نظر نہیں آتا ہے اس میں. اور سکھوں کو بھی تھوڑا آئیڈیا ہو گیا کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے مطلب ان کو نقصان نہیں ہوا، ان کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اسی چیز کے اوپر کرتے ہوئے یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سکسیس تھی کہ وہ جو 2001 سے جو جنرل پرویز مشرف صاحب نے سگنل دیا، حالانکہ اس ویزا فری کوریڈور کے لیے، اس ویزا فری کوریڈور یہ جو کرتارپور والا ہے، اس کو روکنے کے لیے انڈیا نے کیا کچھ نہیں کیا. مطلب ایون انڈین فارن منسٹر جو تھا پرناب مکھرجی 2008 کے بیچ میں، اس نے فیزیبلٹی بھی کروا لی، سارا کچھ کروا لیا. لیکن میں بلیم نہیں کرتا، لیکن 2008 میں ہی اس ساری فیزیبلٹی جب ہو رہی تھی، دیٹ واز اے پرائم ٹائم کہ ہو سکتا ہے آج سے 12 15 سال 13 سال پہلے ہی بن جاتا کرتارپور. لیکن ممبئی میں اٹیکس ہو گئے. جب ممبئی میں اٹیکس ہوئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ وہ جو فیزیبلٹی تھی کرتارپور والی وہ روک دی گئی. وہ صرف اس لیے روکی گئی کہ جی مطلب اس کا پتہ تھا انڈیا کو کہ یہ اس کا ان کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اور وہ انڈائریکٹلی ہمیشہ بیک آؤٹ کرتے رہے کہ کبھی فنڈز کے لیے، کبھی سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے، کبھی مطلب اور چھوٹے چھوٹے کافی الزامات لگتے رہے بیچ میں، جسے آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جب یہ بن رہا تھا تو مطلب انڈیا نے کافی سارے ایلیگیشنز بھی لگائے کہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ تو مطلب اور بہت سارے سیکیورٹی ایشوز ہیں اور یہ تو پاسبل ہی نہیں ہوگا یہاں پہ بننا، اور یہ ہمارے جو سٹیزنز ہیں، انڈین سٹیزنز ہیں جو سکھ ہیں، ان کو بہت زیادہ ایشوز ہوں گے. اور یہ مطلب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کافی ساری چیزیں انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی جو کہ فیک تھی. لیکن وہ کوئی بھی چیز کریڈیبل نہیں ثابت ہوئی. اسی طرح انڈیا نے مطلب 2019 میں جب یہ ہوا تھا بیچ میں بن رہا تھا، تو انڈیا نے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی پاکستان کے ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپس ہیں ناروول ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ گردوارہ لوکیٹڈ ہے. تو مطلب اس وجہ سے یہ جو گردوارہ ہے یہ نہیں بننا چاہیے یہاں پہ کرتارپور کے اندر. اسی طرح انہوں نے کافی سارے مطلب اور بھی ایونٹس اس طرح کے نکالے. مطلب وی کین انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں بھی ان کے کچھ نہ کچھ تو انڈیا کے سورسز ہوں گے. یہیں پہ پھر میڈیا کے اندر انہوں نے ایک چیزیں پلے کر دیں کہ جی ان ایکسپلوڈڈ بام وہاں پہ رکھ دیا گیا ہے، وہاں پہ یہ مطلب نقصان پہنچائیں گے ہمارے سے. مطلب کافی کچھ انہوں نے کیا، لیکن وہ ساری کی ساری بیس لیس چیزیں تھیں اور وہ تھوڑے ٹائم کے لیے چیزیں ڈیلے ہوئیں. لیکن فائنلی وہ 2019 میں جو پرائم منسٹر عمران خان ہے اس نے انوگریٹ کر دیا، اور یہ پھر ان کے منہ پہ بہت بڑا تماچا تھا. تو اس کے بعد سے پھر بھی ایک نیگیٹو فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اچھا جی وہاں پہ قادیانیوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، کبھی کوئی پروپیگنڈا کبھی کوئی پروپیگنڈا. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ نہ مطلب بنے، لیکن پھر بھی مطلب بن گیا. بہت اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے. اور آپ اس چیز کو مطلب سن کے بڑا آپ کو اچھا لگے گا کہ اس گردوارہ بننے کی وجہ سے پاکستان کو اس قدر فائدہ ہے کہ مطلب آپ یہ چیزیں دیکھیں آپ کہ وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلٹ آپ نے سکھ کمیونٹی کو یہ والا اتنا اچھا سٹیپ دے کے ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے آپ نے اپنے حق میں کر لیے. تو وہ کبھی بھی آپ سے ان چیزوں پہ لڑیں گے نہیں. اور کرتارپور کوریڈور جس کو فیتھ کوریڈور بھی کہا جاتا ہے یا کوریڈور آف پیس بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے سکھوں کی جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں. کافی سارے ان کے ممبرز تھے، انہوں نے بڑی کنٹریبیوشنز کی. پھر بیچ میں ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ کہتے تھے کہ فنڈز بہت زیادہ لگیں گے، تو سکھ بھائی بہنوں نے کہا کہ جی ہم لگائیں گے سارا، آپ چھوڑ دیں، جتنا بھی بنے گا وہ ہم کریں گے. تو اس کو ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ لگائی کہ تقریباً 17-18 ملین US لگیں گے اس میں. تو جو پاکستان کی کاسٹ ہے وہ 15 ملین ہے، $2 ملین کاسٹ ہے انڈیا کی. تو وہ اتنے زیادہ اس کے بارے میں ایکسائٹیڈ تھے کہ انہوں نے سارے کے سارے پروپیگنڈا کو سائڈ پہ کیا اور انہوں نے اپنی خدمات پیش کی کہ جی ہم سپورٹ کریں گے جہاں پہ بھی چاہیے ہوگا، لیکن یہ بننا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ویل دیٹ اینڈز ویل. تو یہ چیز مطلب بہت فائدے میں گئی. اور ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے
آپ نے یعنی آپ یہ اگر میں پاکستان کی بات کروں یا انڈیا کی بات کروں، ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے تقریباً 550 سے 600 کلومیٹر کا جو ایریا ہے، جس میں فیروز پور ایک میجر ڈسٹرکٹ آتا ہے انڈین پنجاب کا، امرتسر ہے، گرداسپور ہے، اسی طرح بٹھنڈا ان کا ایک میجر ہارٹ آف پنجاب جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے، یہ سارے کے سارے ایریاز آپ نے اپنے ساتھ کر لی۔ تو اب آپ دیکھیں اسٹریٹجیکلی امپورٹنس اس کی کیا ہے کہ کسی بھی کنٹری کو اپنے نیبرز کے ساتھ بنا کر اس لیے رکھنی پڑتی ہے کیونکہ ان کو اسٹریٹجیکل ڈیپتھ چاہیے۔ اب یہ میجر گورو آریہ ٹائپ کے لوگ جو ہیں یہ مطلب نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے کہ فلانے کو مار دو، فلانے کو یہ کر دو، فلانے کو ساتھ ملا لو، فلانے مولوی کے ساتھ ایسے کر دو، یہ سب بلشٹس ہیں۔ دیکھیں لڑائی سے آج تک کوئی نہیں جیت سکا، اگر لڑائی سے رشیا اور امریکہ جیسا ملک بھی نہیں جیت سکا نا، تو لڑائی سے انڈیا بھی نہیں جیت سکے گا، جو مرضی کر لیں۔ ہاں ایک ٹیمپرری ہو سکتا ہے ان کو لگے کہ وہ جیت رہے، لیکن وہ جیت نہیں ہوتی۔ اٹس آل ان وین، یہ سب ایک فضول چیز ہے۔ تو سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ پیار محبت سے مل کے بیٹھیں گے، بات کریں گے، اس طرح کے فیسیلیٹیشن سٹیپس لیں گے تو ہی کام چلے گا، ورنہ لڑ لڑ کے ہمیشہ چیزیں ختم ہی ہوئی ہیں، کبھی بھی چیزیں بنی نہیں ہیں۔ تو یہ جو کرتارپور جو مطلب لوگوں کے پاس میرے سے زیادہ انفارمیشن ہوگی کہ جی وہ ویزا فری ایک کوریڈور ہے، اس میں 5000 سے زیادہ جو پلگرمز ہیں وہ آ سکتے ہیں، ویزا فری کریں گے، ایک جو پلگرم ایک دفعہ چلا گیا وہ 15 دن کے بعد دوبارہ پھر آ سکتا ہے۔ تو تقریباً انیشلی یہ کوریڈور 4 ایکڑ کا تھا، ابھی گورنمنٹس مل کے اس کو 42 ایکڑز کے اوپر وہ لے کے جا رہی ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں جو کہ آپ کو مطلب پڑھی ہیں، مطلب آلموسٹ ایوری بڈی نوز۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مطلب بی جے پی گورنمنٹ نے سب سے پہلے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں بننا۔ انڈیا کی پوری کوشش تھی کہ یہ نہ بنے، پھر مودی گورنمنٹ نے پھر آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا ایکسیپٹ کیا، آہستہ آہستہ لے کے چلے، لیکن ان کی بھی بیچ میں بہت ساری کوششیں تھیں کہ یہ نہ ہی بنے تو بہتر ہے۔ لیکن یہ ابھی یہ کہ اٹس گوئنگ ویری سکسیزفلی، اور ایون یہ ابھی جو ایک بہت بڑا آنر ہے پاکستان کے لیے کہ 550th جو اینول اینیورسری ہے بابا گرو نانک صاحب کی، وہ مطلب وہ اس موقع کے اوپر اس کو بڑا اچھا سیلیبریٹ کیا گیا، اور جتنی بھی جو ہمارے سکھ بھائی بہن جنہوں نے وزٹ کیا اور بڑے کھلے دل سے وزٹ کیا، انہوں نے بڑے اچھے اچھے کامنٹس بھی دیے، گورنمنٹ نے بھی ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور آہستہ آہستہ اسی طرح کے اور فیتھ کوریڈورز بھی وہ انڈر کنسیڈریشن ہے، اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ گورنمنٹ آف پاکستان ہی بنائے گی، کیونکہ اس طرح کے انیشیٹوز پاکستان ہی لے گا ہمیشہ۔ انڈیا کی طرف سے کوئی اس قسم کی توقع نہیں ہے، اور ہم مطلب سکھ بھائی بہنوں کی طرف سے ہم پوری طرح مطلب یہ اس چیز کے اوپر یہ مطلب امید سے ہیں کہ وہ اس چیز کی ہیلپ کریں گے اور ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کریں گے۔ جس طرح اور بھی بہت سارے، جیسے ادھر ایک گردوارہ لاہورہ صاحب ہے، یہ ادھر گوند ولیج کے پاس ہے لاہور میں، اس کے وہ بھی ایک انڈر ایک کنسیڈریشن ہے۔ گرو امر دس ہے، یہ تیرگے ولیج ہے قصور ڈسٹرکٹ میں، جو پاکستان کی سائڈ پہ اور انڈیا کی سائڈ پہ ہے، وہ بھی ایک انڈر پرپوزل ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے جو گردوارے ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن ہیں کہ وہ ایک کوریڈور ان سے پاکستان کی طرف، لاہور میں ہو، قصور میں ہو، سیالکوٹ والی سائڈ پہ ہو، ناروول میں ہو، جسڑ میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، وہ انڈر کنسیڈریشن ہے۔ لیکن اس میں سے تھوڑا سا ہمیں سپورٹ ہی چاہیے ہوگی اپنی جو سکھ بھائی بہن ہیں ان کی طرف سے بھی، کہ تھوڑا سا انیشیٹو ان کی طرف سے بھی ہے، کیونکہ پاکستان از ریڈی، پاکستان تیار ہے ہر طرح سے، اور وہ اس چیز کو مطلب بہت آگے لے کے جائے گا۔ لیکن انڈین گورنمنٹ ہمیشہ اس طرح کی پروپوزلز کو ٹرن ڈاؤن ہی کرتی رہی ہے، اور امید ہم کرتے ہیں کہ آگے بھی ٹرن ڈاؤن ہی کرے گی، لیکن ان کے ٹرن ڈاؤن سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم لوگ آپس میں اکٹھے ہیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ بات ہے امن کی، پیار کی، بھائی چارے کی، اور اسی کی وجہ سے ہی یہ سارا کا سارا یہ نظام چلتا ہے۔ کبھی آج تک لڑائی سے کبھی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہوئی، خراب ضرور ہوئی ہیں جی، ٹھیک نہیں ہوئی۔